اللہ کے دربار میں 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، اللہ فلسطین کے مجاہدین کو ساری اسرائیل پر قبضہ نصیب فرما، آمین بولو۔ اب آپ بولو گے مولوی صاحب فلسطینیوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے نا، لیکن جس کا اللہ ہو اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جھلکیاں میرے رب دکھاتا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، بدر میں جب صحابہ کرام پہنچے نا، میں کل گھر میں بچیوں کو ترجمہ پڑھا رہا سورہ انفال، بدر میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے آئے تھے، قافلے کے ساتھ 40 بندے تھے اور یہ 313 تھے۔ ان کو ہم نے قافلہ لوٹنا ہے، تجارتی قافلہ ہے، اس میں اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہے، سامان ہے، بس لڑائی تو ہونی نہیں ہے۔ آتے وقت 6-7 تلواریں اٹھا لی، ڈنڈے چھوٹے اٹھا لیے، چل پڑے۔ ابو سفیان بڑا ہوشیار تھا، اس کو یہ بات دل میں آ گئی کہ محمد کریم ہمارا قافلہ لوٹیں گے، اب کیا کریں؟ اس نے 2 بندے بھیجے، انہوں نے بدر کنویں پہ آتے جاتے یہ قافلے میں رکتے تھے، وہاں پانی پیتے، سستاتے، دما کرتے تھے جیسے گاؤں میں لوگ کرتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے۔ آپ نے 2 جاسوس بھیجے گھوڑے پر، بدر کے کنویں پہ جا کر پتہ کرو کہ مدینے سے کوئی لوگ ہمارا پیچھے کرنے تو نہیں آئے۔ اس کے 2 بندے آئے، وہاں دوڑتے تھی، ان سے پوچھا یہاں کوئی بندے آئے تھے؟ کہا تھے، کہا سے کہا اس طرف سے۔ ان کے ساتھ کیا تھا؟ اونٹنیاں تھی، کہا کہاں بٹھائی تھی؟ کہا یہاں بٹھائی تھی۔ کہا اچھا۔ ان میں سے ایک گیا، اونٹنی کی مہنگی اٹھائی، توڑی، سونگی نہ، کہا بھاگ ہوئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس میں سے بو مدینے کی گھڑی کی آ رہی ہے۔ کتنے تیز تھے۔ آج ہمارا ڈاکٹر صاحب 100 ایکس رے کرنے کے بعد کہتا ہے ہاں اس کو نمونیا ہوا ہے، گھٹنے کے بچے، اس کو نمونیا تو بٹوے تک نکال دیا تم نے، 100 لاکھ اس بچارے سے ٹیسٹ کروا لیا، اب پتا چلا وہ کیسے تھی یار۔ اس مہنگی کو توڑا نا، کہا بس بھاگو۔ ابو سفیان نے اپنا قافلہ سمندر کے کنارے نکال دیا، انہیں گھڑ والے کو بھیجا جاؤ بھاگو، اور ابو جان سے کہا تمہارا قافلہ لوٹ رہا ہے۔ مکہ پہنچے، کہا تمہارا قافلہ لوٹ رہا ہے۔ اب جس کا قافلے میں مال لگا تھا، پیسہ لگا تھا، وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کر سارے لوہے میں ڈوب کر اسلحہ نیزہ سب کچھ لے کر بدر پہ پہنچ گئے۔ اب صحابہ کرام تو لوٹنے آئے تھے قافلہ، لیکن وہ تو نکل گیا۔ اب یہ سامنے کافر بیٹھے تھے، کتنے 1000 لوہے میں ڈوبے ہوئے۔ اب یہاں صحابہ کرام کی حالت اب بدل گئی نا، کہاں 6-7-8 تلواریں اور کہاں لوہے میں کھڑے ہوئے بندے، سارے نیزے، بھالے، تیر، کمان، سب کچھ۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر، میں نے 2 چیزوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، ایک تمہیں دوں گا، یا قافلہ دوں گا یا ان کو مروا کے دوں گا۔ قافلہ تم لے لو، دے دو، بہادری نہیں ہے، لیکن اگر ان کو مروا کے تمہیں دے دو تو ساری دنیا میں قیامت تک بہادری کی مثال قائم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ مقداد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے، بکر صدیق، جناب عمر، انصار میں سے، مہاجرین میں سے زبردست تقریریں کی، یا رسول اللہ ہو نہیں سکتا، ہم پیچھے ہٹیں، آپ ہمیں حکم دو، ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کو تیار ہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر صفیں بناؤ۔ صفیں بنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بچے دیکھے، 9 سال کا، 10 سال کا، معاذ اور معوذ۔ کہا یہ 10 سال والا قبول ہے، بڑا 9 سال والے سے تو واپس چلا گیا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کو تفصیلی واقعہ سنایا پچھلے جمعے، مجھے اگر آپ نے نظروں سے گرا دیا، مجھے والدہ کہے گی اس میں جوہر تھا، تو ایسے ہی کھا گیا۔ بھائی کے ساتھ کشتی کر کے مقابلہ جیت کے مقابلے میں پہنچ گیا۔ اب بدر کا معاملہ ہے، جہاں صحابہ کرام کو جگہ ملی وہاں پانی بھی نہیں ہے، جو تھوڑا بہت پاس پانی تھا مشکیسوں میں چھوٹی سی جگہ بنا کر وہاں اسٹاک کر دیا۔ اب جہاں صحابہ کرام تھے وہاں زمین ریتلی تھی، پاؤں پھسلتا ریت میں، اور جہاں کفار نے قبضہ کیا پانی بھی ان کے پاس، اور جو جگہ تھی مضبوط تھی۔ رات کو اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی، بہت اللہ کے سامنے روتے رہے، اتنے روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی مبارک بار بار نیچے گر جاتی، اور بکر صدیق قریب آئی، یا رسول اللہ اب تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی، وہ دیکھو۔ اللہ نے فرمایا میں 1000 گھوڑے بھیجوں گا فرشتوں کے ساتھ تیری مدد کے لیے۔ تفسیر بغوی میں، طبری میں، تفسیر کبیر میں ہے کہ وہ 1000 جو گھوڑے آئے تھے ان کے سروں پر پیلی پگڑیاں تھیں، جو مفتی محمود صاحب باندھتے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب باندھتے ہیں، مولانا عبد الغفور حیدری باندھتے ہیں، مولانا خالد محمود سمر باندھتے ہیں، مولانا راشد محمود سمر باندھتے، پیلی پگڑیاں تھیں ان کے سر پر، اور وہ گھوڑے بادلوں سے حاجی قطار اندر نیچے اترے، اللہ کے نبی کی مدد کے لیے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر 1000 کا لشکر، یہاں 313 لہتے، پاس بھی کچھ نہیں۔ فرمایا صحابہ اللہ کا نام لے کر نعرہ تکبیر بلند کر کے دشمنوں پہ چڑھ جاؤ۔ پہلے ایک کا مقابلہ ہوا، پھر جب صحابہ ان پہ چل دوڑے، اللہ کے نبی نے مٹی اٹھائی، اس شاہد الوجوہ پا کے یوں پھینکی، اللہ کے نبی نے اللہ اکبر، ساری کفار کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے۔ بلال سب کو ہاتھوں سے باندھتا ہوا سیدھا قید خانے میں لے کر چلا گیا۔
لگو آگے 70 باندھ دیے 70 مار دیے. اللہ اکبر کبیرہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اب اللہ کی فرشتے ان پر آتے ہیں مدد کے لیے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے میرا رب سب سے قوی ہے, اللہ کی ذات عزیز ہے, اللہ کی ذات قادر کریم ہے, اللہ کی ذات سب کچھ کر سکتی ہے. لیکن ہم اللہ کے سامنے ذرا رو کر اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا مانگا کریں. اللہ ان کو فتح نصرت نصیب فرمائے. اللہ جتنے شہداء ہیں ان کی شہادت قبول فرمائے. ان کے خون کے تو خیر سکتی اللہ سارے اسرائیل اور اس اتحادیوں کے اللہ بنجر فخر فرمائے. اللہ ان کے خروج کو خاک آلود فرمائے. اور اللہ ہمیں فلسطین کی فتح مبین کی خوشخبری دیکھنا نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.